الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بزرگوں، دوستوں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارا موضوع جو چل رہا تھا تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کا سبق آگے بڑھاتے ہیں. جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور مقابلے کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، تقوی، لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ کے صرف تقوی کی قیمت ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے. کون کس کا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے، شرک سے پاک. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے کی قبولیت اور مقبولیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. تو ہماری جو بات چل رہی تھی وہ آل عمران کی، میں نے یہ درخواست کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع تو تقریباً ہمارے ساتھی بہت سارے دوست احباب ہیں، مجلس میں آتے ہیں، خصوصی لوگ وہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں. وہ پڑھ کے سونا چاہیے، للہ ما فی السماوات. لیکن سورہ بقرہ جو ہے یہ تو عام ہو گیا ہے، لیکن یہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے 10 آیتیں ہیں، شاید 10 آیتیں ہیں. اس کی قبولیت اور مقبولیت اور اس کی فضیلت لوگوں کو شاید اتنا علم نہیں اور اتنا عام رواج نہیں ہے. تو میں نے درخواست کی تھی کہ اس کے بارے میں کہ اس کو کوشش کر کے اپنے معمولات میں کر لیں، یاد کر لیں. یاد بھی ہو جائے گا، بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو دیکھ پہ پڑھ لیں. تھوڑی سی اس کی فضائل دوبارہ بات کر لیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص کسی شب کو سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اس پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. پوری رات کا. کتنا آسان ہے. 10 آیت کو پڑھنے کے لیے میرا خیال ہے ہارڈلی 2 سے 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگا لیجئے، تسلی سے پڑھ لیجئے. حضرت مخول رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص جمعے کے دن، کل جمعے کا دن ہے، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے رات تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیت کو کسی رات میں پڑھا اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. میں نے قرآن کریم کے سے ملفوظات یہ نکال کے نقل کی ہے. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آخر میں جن 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ پوری سورت کے مضامین کی روح اور اس کا خلاصہ ہے. کیونکہ مسلمان اس وقت فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب اس بات کو اپنا شعار بنا لیں کہ انہیں جب بھی کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے، تکلیف مصیبت تو پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. مسلمان جو ہوگا کلمے والا ہوگا، اس کے اوپر اونچ نیچ آتی رہے گی. اور جتنا کلمے کے اندر، دین کے اندر، تقویٰ کے اندر آگے بڑھے گا، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی. اس اللہ کی آزمائش کے اوپر صبر کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے، بہت زیادہ استغفار کرنا ہے. جب صبر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مصیبت کو ٹال صرف نہیں دیتے بلکہ خوب درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. یا جانا تو سب کو ہے، موت تو سب کے لیے ہے، آخرت کے لیے یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہو جاتا ہے. چاہے وہ کافروں کی طرف سے ہو، مصیبت جو پریشانی آتی ہے، بات کو اپنا شعار بنا لیں. جب کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے، چاہے وہ کافروں کی طرف سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پہ ہو، وہ اس پر صبر کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. جب کافروں سے مقابلہ کی نوبت آئے تو اس کے مقابلے میں مضبوطی دکھائے. اسی طرح اگر وہ امن کی حالت میں ہو تب بھی دشمن سے غافل نہ رہیں، بلکہ ہر وقت اپنے ظاہری اور باطنی دشمن نفس و شیطان
دیکھیے نفس و شیطان ایسا مکار ہے، آخری وقت تک جب نزاع کی حالت ہوتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، الٹے ہاتھ کی طرف یہ شیطان عزازیل اپنے خصوصی خواص جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف بھیجتے ہیں، تاکہ آخری وقت میں ہمارا ایمان خراب ہو جائے اور ایمان کے بغیر ہمارا خاتمہ ہو جائے. ہم ان کی ٹیم کے اندر، کیونکہ وہ جہاں جانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہوں. تو یہ نفس آخری وقت نفس ایسی چیز ہے جس کو آپ تھوڑا ٹیم کر سکتے ہیں ماحول کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ. ذکر کریں گے، پڑھیں گے تو یہ نفس کمزور ہو جائے گا، نور پیدا ہو جائے گا. نور اور رات اندھیرا ایک ساتھ نہیں رہتا. جب نور آتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. جب نور آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نور ہے، روح بھی نور ہے، اور اس نور کے اندر جتنی بھی آپ نے صرف اعمال سے اس کے اندر طاقت اور روحانیت پیدا کر سکتے ہیں. فقہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد تمام چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. نہیں، ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم کریں. جو انسان اللہ سے تقوی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ رو کے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کی واہ ہوتی ہے. جو چاہتا ہے اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واہ کروا لے، وہ یہ کرے. جب نہیں کرتا، دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی مشکلات میں ڈالتے ہیں. اب اس مشکلات میں بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک آدمی شکایت کرتا ہے، بے صبری کا اظہار کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، بہت توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اب جو انسان کی جو ترقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سن لیجیے. حدیث ہے، ایک ساعت کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا. اچانک اس نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو آسمان اور ستاروں پر اس کی نظر پڑی. اس نے کہا کہ تمہارا بھی تو کوئی رب ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے. پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مظاہر قدرت بھی غور و فکر کی فضائل بیان فرمائے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی تفرقات، فکر، سوچ، اللہ کی نعمتوں کا دھیان بنانا. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جسم بنایا ہے، ذہن بنایا ہے. آپ نیورو ڈاکٹر سے پوچھا ہم نے کہ آپ نے اتنے دماغ کا اتنے عرصے سے علاج کرتے ہیں تو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا 10% بھی نہیں سمجھ سکے ہیں. اللہ نے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں. بلی کے پیٹ میں بلی کا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کتا پیدا ہو جائے. انسان کے پیٹ میں ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری شکل دیتے ہیں، پورا نظام بناتے ہیں، پورا سسٹم بناتے ہیں. اس کو سوچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ نے کیا کیا ہمیں نعمت دی، انسان بنایا. سب سے بڑی بات کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی، شرک کی، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائی. تھوڑی سی تفکر جو فکر کرنی ہے وہ بہت ساری عبادتوں سے، بہت ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ انسان اس میں ترقی کر جاتا ہے. اب یہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی اس میں لب لباب یہ تھا کہ اللہ کے یہاں جو مقبول ہے وہ تقوی ہے. تقوی کے ساتھ جو انسان رہتا ہے، لیکن تقوی کا جو سب سے بڑا دشمن ہے ریزن ہے، انسان کے تقوی کو چور چور کر دیتا ہے. وہ ہے حب جاہ اور خود پسندی، جو ہمارے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جو جس مقام پہ ہوتا ہے اتنی اس کے ساتھ حب جاہ زیادہ ہوتی ہے، خود پسندی زیادہ ہوتی ہے. آج ہمارا یہی ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی، یہ گوگل کے اوپر آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ایک ٹاپک آیا تھا کہ میں حب جاہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے انسان کی حیثیت کیا ہے. انسان کی ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے، ایک چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ایک چھوٹی مالی معاملات آ جائے. بڑوں کو دیکھا ہے بڑے مقام کے اوپر. ہم میوہ شاہ قبرستان جاتے ہیں تو ہمارا احاطہ بنا ہوا ہے، سب ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، میرے والد والدہ، پھوپھی نانا سب ایک ہی جگہ پر ہیں. اس کے سامنے یہاں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے کپڑا مارکیٹ میں بہت عرصے سے ان سے ہمارا تعلق تھا. ان کی قبر کا احاطہ بنا ہوا ہے. میں نے دیکھا کبھی کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے وہاں، کتے آتے ہیں وہاں پر. کون جانا ہے زمین میں دفنا دینا؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کس چیز کے اوپر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ تو ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا، اس کے اندر یہ گوگل اور اس کے اوپر چلا کہ میں اہم ہوں، میں اہم تھا، آئی ایم ویری امپورٹنٹ، میں اہم تھا، یہی وہم تھا. میں اہم تھا، یہی وہم تھا. وہم ہی ہے نا ہمارا کہ میں امپورٹنٹ ہوں، ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب تک انسان اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے. دیکھیے ایک بیج آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ زمین کے اندر وہ بیج ہے، پھٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی شکل ختم ہو جاتی ہے تو اس سے پھل نکلتا ہے. اس کے بغیر پھل نہیں نکلتا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے
اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. ایک دانہ، ایک آم کی گٹلی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے تو بڑا درخت بن جاتا ہے، ہزاروں آم پیدا کرتے ہیں. لیکن جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں، میری بات مانی جائے، مجھے پوچھا جائے، دنیا کے اندر وہ میں اپنے آپ کو امپورٹنس دکھاتا ہے، امپورٹنٹ ہوں، تو اللہ کے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ صرف اللہ کی ذات ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے. یہ انسان تو جتنا فنا ہوگا، اگر اپنے آپ کو جتنا مٹائے گا تب بات بنے گی، ورنہ زندگی گزر جائے گی. میں نے دیکھا 25 30 سال تک. میں نے حضرت والا سے ایک دفعہ ہمارے یہاں خانقاہ کے اندر 30 سال 25 سال ہو جاتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کیا کروں میں، وہ گیلی کی گیلی لکڑی ہے، مٹاتی نہیں ہے، جو مٹائے گا وہ آئے گا. اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ آیا ہے، ایک ہی ملاقات میں حضرت والا نے ان کو خلافت بھی دے دی ہے نا. ورنہ یہ پوری زندگی گزار لیں، اگر آپ کو مٹانا نہیں ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا نہیں، آہا نہیں کرنی ہے، تو منزلیں طے نہیں ہوتی ہے، انسان آگے باطنی ترقی نہیں کرتا. آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے دل مگر نہ ملا. اتنے عرصے سے خانقاہ میں آتے ہیں، ہم بھی خانقاہ میں وہاں جاتے تھے، بہت سارے لوگ تھے بیچارے، کئی سال گزارتی ہے. آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے دل مگر نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے، ساحل نہ ملا. منزل مقصود نہیں ملے گی، منزل مقصود جبھی ملے گی. اس کے لیے کوئی چیز ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان فنا کر سکے. ہاں، وہ اشعار کے اندر، وہ رات کے اندر، وہ دعاؤں کے اندر، جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا والضحیٰ پڑھے. رات کو آپ سوتے وقت اگر کوشش کر لیں کہ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں. بیماری زیادہ ہے، کرونک ہے، زیادہ ٹائم کی ہے تو 7 دفعہ. والضحیٰ واللیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قبض کی کیفیت آئی تھی. مکی زندگی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 راتوں میں تہجد کی نماز نہیں ہوئی تھی. پریشان ہو گئے، تہجد کی نماز نہیں ہو رہی، اور اس وقت پھر وحی کا بھی نزول میں دیر ہو گئی. تو وہاں کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اگنور کر دیا ہے. اب وہ لہب کی بیوی تھی، اس نے بہت زیادہ وہاں پروپیگنڈا، حسین نام تھا شاید اس کا، انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اس کے بعد اس وقت یہ والضحیٰ واللیل اماں کے بارے میں نزول ہوا. اب رات کو 3 دفعہ پڑھی، اگر آپ کو تہجد مل جاتی ہے، فجر جماعت سے مل جاتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو مطلب یہ کہ مرض زیادہ ہے، دوائی بڑھانی پڑے گی. 5 دفعہ پڑھیے، 7 دفعہ پڑھیے، اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ کی فجر اور رات کی ہوگی. فجر نماز اگر نہیں ہوتی، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تھوڑی سی دیر اللہ سے مانگ لیں. تو مانگنا کیا، 2 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت نہ پڑھیں، لیکن تھوڑی سی دعا کر لیں. اذان سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے. اگر وہ بھی نہ کر سکے تو اذان کے بعد کر لیں، سنت پڑھ لیں، اور سنت پڑھنے کے بعد یہ اللہ سے دعا کر لیں، ہے نا. جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو کیا مرتبے پہ پہنچتا ہے. دنیا کے مشغلوں میں یہ باخدا رہے، سب کے ساتھ رہ کے سب کے ساتھ جدا رہے، اس کی شخصیت ہی الگ ہو جائے گی. تمام چیزوں سے اس کو، یہ ہر چیز کی اس کو فکر، ٹینشن جتنا بھی ہے نا، انزائٹی ٹینشن ہے، یہ اپنی کریٹ کی ہوئی ہے، اپنی پیدا کرتا ہے. یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو آگے پیچھے پریشان کر دے. لیکن انسان خود کو، کیونکہ حب جا ہے، میں سمجھتا تھا میرا کاروبار تھا، میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور حب جا کی بھی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہے، دنیا اندر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا. فنایت کا نتیجہ کیا ہے، دنیا کے مشغلوں میں یہ باخدا رہے. بل گیٹ ہے، اس کو آپ دنیا دار آدمی نہیں کہیں گے. دنیا ہے نا، فائدے والی چیز نہیں ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ فنا ہوتا ہے. اب پتہ ہے بل گیٹ ہے، عام سی گاڑی ہے، عام سے مکان میں رہتا ہے، اور اپنا اکثر اثاثہ سب اس نے خیرات کر دیا ہے. ہماری صحابہ کی، ہمارا دین ہے تو انہوں نے، غیروں نے اختیار کر لیا ہے. ہم تو دنیا کے اوپر ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم اس کے اوپر چوکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور چوکیدار بننے کے بعد 2.5% بھی ہمیں تو مہنگا پڑتا ہے. میں نے وہاں کپڑا مارکیٹ کے اندر دیکھا، 3 قومیں رہتی وہاں تھیں، ایک چینیوٹی تھے، ایک ہم میمن تھے، ایک اردو اسپیکنگ تھے. میمن صاف ہو گئے کپڑا مارکیٹ سے، چینیوٹی صاف ہو گئے. 2.5% میں بھی ہمیں بھاری پڑتا تھا. میں نے وہاں اردو اسپیکنگ کو وہاں دیکھتا تھا کپڑا مارکیٹ کے اندر، یہ آپس میں لڑتے تھے، کہتے نہیں 2.5 نہیں دیں گے ہم. وہ کہتا 3 دوں گا، وہ کہتا 3.5 دوں گا، وہ کہتا 4 دوں گا. 2.5 اور 1% اور اللہ واسطے کا میں خیرات صدقات کے اندر دوں گا میں. وہ دیتے تھے. تو جو دیتا ہے دراصل وہ دینا ہے، وہ لینا ہے. The concept of giving is the concept of taking. یہ اپنا فارمولا ہے نا، بزنس میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا. اچھا، جب یہ رات کی عبادت آپ نے اللہ سے رجوع کی تو اب اللہ سے آپ رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. یہ ایک شعر، ایک آئٹم آپ نے یاد کر لیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. باتیں کرنی، جیسے انسان جس سے محبت ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے، اس طرح اللہ سے وہ بات کر لیں. صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یا اللہ، اللہ کو بلائیے، اللہ کو مانگیے، اللہ کو مانگیے.
حکیم الامت نے فرمایا جب یہ شعر آیا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، تو انہوں نے یہ مظہوب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی زمین ہوتی، گاؤں ہوتا تو میں اس کو وقف کر دیتا اور پڑھاتے رہے. اور ہمارے یہاں پر بھی یہی اس شعر کو تو 50 دفعہ وہاں جو پڑھتا ہے اس کو کہتے پڑھتے رہے. حضرت ہمارے روتے رہتے تھے، ہر تمنا دل سے رخصت. آپ جب یہ مانگیے اللہ سے، یہ کسی بھی وقت مانگیے، اگر فجر میں نہیں مانگ سکتے، تہجد میں نہیں مانگ سکتے، دن کی نمازوں میں اللہ سے دھیان بنائیے. اللہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ دینے کے لیے موجود ہے. اور پھر کیا کہیں گے اللہ سے؟ جو مظہوب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی صاحب کے خانقاہ میں آئے تھے تو پوچھا تھانوی صاحب نے، بھائی اس وقت جو مظہوب صاحب تھے وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اس زمانے میں 1930-35 میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، کچھ گاڑیاں تھیں، اس میں ایک گاڑی ان کے پاس تھی. ڈپٹی کلیکٹر ہو کر مسلمان ڈپٹی کلیکٹر خانقاہ کے آئے تھے. حضرت نے پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، پرچی میں کیا لکھا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے مٹنے کو آیا ہوں. حضرت سمجھ گئے کہ یہ شخص ہے، اللہ والا آدمی ہے، اندر سے بنا ہوا ہے، اندر سے بنا ہے. نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کو آیا ہوں. اللہ کے دربار میں جب آپ روئیں گے، مانگیں گے، اللہ آپ کے پاس موجود ہے، اللہ مجھے مٹا دیجئے، اللہ میری میں کو نکال دیجئے، میری بڑائی کو نکال دیجئے. آپ جب اللہ سے روئیں گے، مانگیں گے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے کسی کو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رد نہیں کرتے. اللہ سے جو مانگتا ہے. میں ابھی وہاں سے آج آفس سے آیا تو ایک سال 13 مہینے کی میری پوتی ہے، تو وہ میرے پاس آئی، ابھی چلنا بھی سیکھا ہے 10-15 دن پہلے. تو اس نے میرے پاس ایک فروٹ کا چارٹ میرے پاس میرے بیڈ روم میں پڑا ہوتا ہے، تو اس نے کہا یوں کر کے یوں کرنے لگی کہ مجھے یہ کھانا ہے. میں فوراً گیا، اس سے ملا، وہ کھول کے دیا، اس کو میں نے کھلانا شروع کر دیا. جب باپ کی محبت ہے، دادا کی محبت ہے، یہ تو 1% ہے، ایسے 100,000 ماں باپ سے زیادہ اللہ پاک محبت کرنے والے. جب آپ وہ تو بچی نے یوں اشارہ کیا تو میں نے کھلانا شروع کر دیا. جب آپ آہ کریں گے تو اللہ پاک رد کریں گے؟ کبھی بھی رد نہیں کریں گے. حب جاہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کے اندر جو رکاوٹ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستے میں ریزن کہتے ہیں، ڈاکو کو کہتے ہیں، بدماش کو کہتے ہیں، جو بدماش ہے، رکاوٹ ہے، یہ حب جاہ خود پسندی. حب جاہ اس بیماری کا نام ہے جس میں آدمی اپنی شہرت کا طالب اور خواہش مند ہوتا ہے. مخلوق میں بڑا بننے کا شوق بھی نہایت خطرناک مرض ہے، اور اسی بیماری کے سبب آدمی حق بات قبول کرنے سے محروم رہتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی بھلائیوں میں ان کے لیے مخصوص ہیں جو زمین پر رہ کر بڑائی اور فتنہ فساد نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں آ پڑیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں جتنا مال اور جاہ کی محبت دنیا دار دیندار مسلمان کے دین کو نقصان کرتی ہے. شہرت اور آرزو کی خواہش حرام ہے. ہاں اگر بدون چاہے اللہ تعالیٰ دے دے کسی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، مشہور فرما دے تو اولیاء کا. ہمارے یہاں ایک شیخ الحدیث آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت والا کہ ہمارے یہاں مجھے تو بہت حضرت کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے میں کیا کروں. تو حضرت نے فرمایا آپ کو حضرت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو کیا گالیاں دیں؟ آپ اللہ سے سجدے میں جائیے، روئیے، اس کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، اور روئیے، اس کا شکر ادا کیجیے. ہم اس مقام کے نہیں ہیں اور ہمیں حضرت کو کہے. انسان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اور تعریف کرنے والا بھی مٹی کا ہے، اور مٹی کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ تعریف تو انسان کی جب ہے جب ایمان کے ساتھ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ مسکراتے نہیں تھے، کم مسکراتے تھے. میں قبر میں ایمان کے ساتھ خیر کے ساتھ پہنچ جاؤں جب میں خوشیاں مناؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں آپ سے خوش ہوں، تب خوشی کی بات ہے. اس سے پہلے تو انسان تعریف کرتے رہے، بات کرتے رہے. اس تعریف اور بات کرنے سے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. حب جاہ کا مریض ہر وقت یہ چاہتا ہے، سنیے گا غور سے، حب جاہ حب جاہ کا مریض ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کیا کریں، اور اپنی تعریف سن کر اس کا نفس خوب موٹا ہو جاتا ہے. جانور تو بھوسے گھاس کھا کر موٹا ہوتا ہے، جانور تو بھوسا گھاس کھا کے موٹا ہوتا ہے، آدمی کان کی راہ سے اپنی تعریف سن کر موٹا ہو جاتا ہے. اس کا علاج ہے اس کا علاج بھی موت کو یاد کرنا ہے. ہمارے جو اسباق ہیں، سبق ہے اس کے اندر ہے نا، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. ہمارے 21, 23, 25, 27 جو بھی پڑھ لے، روزانہ پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا تھا، کم بیش اللہ معاف فرمائے، کیا مجھے شہادت کی موت مل سکتی ہے؟ شہادت کے موت مانگے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. مل سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی شہادت ہاں مل سکتی ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہ ایک دعا، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر سکتے ہیں. اگر فکر ہے، پیورٹی ہماری ہے، ہمارا دھیان ہے کہ پیورٹی ہوگی تو انسان یاد کرے گا، عمل کرے گا، اعمال زندگی کے اندر لائے گا. نہیں ہے پیورٹی، کوئی چیز بھی نہیں تو ویسے گزارا کر لے گا.
موت کو یاد کر. اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت. کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے. صبح ہماری جو معمولات ہیں اس کے اندر یہ ضرور پڑھنی 30-25 دفعہ. میں کوشش کرتا ہوں 25 دفعہ ہی ہو جائے ہمارے پاس. 23 بھی لکھا ہوا ہے, 25 بھی لکھا ہوا ہے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ. ہم جاتے ہیں کیوں ایئرپورٹ پہلے چلے جاتے ہیں, ٹو بی آن دا سیف سائڈ. ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ. دین اور آخرت کے لیے کیوں نہیں. نہ ختم ہونے والی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی بات زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے انتظار کریں گے. امت ہی کریں گے. ہم حضور کو تکلیف دے رہے ہیں, ظاہر سے بھی دے رہے ہیں, باطن سے بھی دے رہے ہیں, سنت پہ عمل نہ کر کے بھی دے رہے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, ہم نے سنت کو بھول گئے. ہم نے سعودی کے اندر دیکھا, سعودی کی بات ہماری ہو رہی تھی, ان کے اندر عجیب کچھ سنتیں ہم نے دیکھی. میرا جو شیخ, ہمارا ایک دوست ہے شیخ, اس نے بولا میں پاکستان نہیں آؤں گا. ہم نے ان سے بہت کہا پاکستان. بولا نہیں, پاکستان میں کیا ہے, ہم وہاں کیا کرتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے, ابھی گراہک ہے, ابھی بات کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں. یہ کہتے ہیں نہیں, وہ کتنا بڑے سے بڑا کاروباری ہوگا, بند کر دے گا دکانیں. اب تو خیر حالات بدلی ہو رہے ہیں, اور جا کر مسجد میں اذان سنے گا. وہ ہماری بات کرتے ہوئے دیکھے گا نا, ذرا سا تیور تبدیل ہوئے, ذرا سا بات کے اندر. بولے گا خاموش کر دے گا ہمیں, آپ درود شریف پڑھ لیجیے, آپ درود شریف پڑھ لیجیے. ہمیں سب درود شریف پڑھاتے, درود شریف کے بعد بات کرتے. ہمارے اور ان کے عمل دیکھیے. ہمارے جو کفیل تھے ابو بکر احمد خان, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے, بینک الجزیرہ کے وائس پریزیڈنٹ. ہم نے ان کو دیکھا, ذرا سی بھی پریشانی آتی دقیقہ وہ اللہ اکبر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے, ہر وقت وضو میں رہتے, اور 2 رکعت اللہ سے مانگتے, تھوڑی دیر باتیں یوں کرتے, آخر میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے. وائس پریزیڈنٹ بینک الجزیرہ کے. ان کے یہاں بہت ساری, میں ان کے یہ ابو بکر احمد خان کے گھر پہ جا رہا ہوں کھانے کے لیے, اسی دن لنچ کے لیے. ان کے بیٹے عبدالرزاق, مرسیڈیز گاڑیاں واڑیاں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کے بعد, اور جدہ اور مکہ میں کتنا فرق ہے, آدمی 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. تو بیٹے نے آ کر کہا ہم لنچ کر رہے ہیں کہ ابو یہ انور و مکہ. تو بولا تو نے استخارہ کر لیا ہے؟ بولا نہیں, آج تو بھول گیا ہوں میں. بولا بکرا آج نہیں جائے گا, تو کل جائے گا, آج استخارہ کر لیا. ہم کتنا استخارہ کرتے ہیں, ہماری بہت ساری سنت ہم بھول گئے ہیں, ہے نا. ایک تو موت کو یاد کرنا, ایسی فانی خوشی چند دن کے کسی کام کی, ایسی خوشی حاصل کرے جو کبھی فنا نہ ہو. حق تعالیٰ سے تعلق اور ان کو راضی کرنا, جب کوئی تعریف کرے تو یہ سوچے کہ حق تعالیٰ کی ستاری ہے, ظاہری اور باطنی معنوں میں تمام نجازتوں کو چھپا رکھا ہے. اسی اگر ہم نے علاج کر لیا, اللہ سے مانگ لیا, اللہ سے رو لیا. اس میں بھی یہاں یہ لکھا ہے, حضرت کے ملفوظات ہیں اس کے اندر, کہ فقیری اصل یہی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد حضرت حکیم المرشد ثانی صاحب کی خدمت میں یہ شعر کہا تھا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹنے کو آیا ہوں. خالی یہ شعر رات کو اس کو پڑھ لیجئے, اور اس کو پڑھ کے دھیان سے اللہ کی طرف کیجئے. آپ کا دن آپ دیکھیے گا, آپ کے اندر اتنی عاجزی پیدا ہو جائے گی, فنائی سے. ایک شعر یاد کر لیے والا. اچھا, دوسرا, مجھے بچوں نے اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار خیالات ہمارے ذہن کے اندر عجیب عجیب آتے ہیں, اور دنیا کی اور شہوت کے خیالات دنیا آتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ وظیفہ بتایا تھا, اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ. بالکل مجرب ہے, سالوں کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں کیا ہے آپ کو بتایا تھا, ربی انی مغلوب فانتصر, سجدے میں نفل پڑھیے, ربی انی مغلوب فانتصر, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ اس کو پڑھ کے دیکھے تھوڑے دن آپ نفل نماز میں, سنت میں, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اس کو پڑھیے, پھر دیکھیے دل کیسے پاک ہوتا ہے. آپ کی آنکھ کی بد نظری نہیں ہوگی, یا آپ یہ موبائل نہیں اٹھائیں گے بد نظری کرنے کے لیے, اور ادھر ادھر نظریں نہیں کریں گے. دل بھی پاک ہوگا, زبان بھی پاک ہوگی, آنکھ بھی پاک ہوگی. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے, اس کو ٹرائی کر لیجئے. اور رات کو سوتے وقت وضو کے کر کے سوئیے, وضحیٰ پڑھ کے, استغفار پڑھ کے سوئیے, خوشبو لگا کے سوئیے. صبح آپ کی فجر ملے گی, 2-4 دن کی پریکٹس سے انشاءاللہ تہجد بھی ملے گی. دنیا کی محبت یہ تمام بڑائیوں کی جڑ ہے. ہو گیا ٹائم, بتائیے گا 25 منٹ. دنیا کی محبت. اب یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. اتنی ساری امام بادشاہ قبریں ہیں. یہاں عیسیٰ نگری کے پہ ہم جاتے ہیں, پھر وہاں بھی جاتے ہیں. ہر ہفتے ہر ہفتے جانا ہوتا ہے, ورنہ ایک ہفتے چھوڑ کے جاتے ہیں. تو قبرستان میں جائیے تو آپ کو عرصہ ہو گیا. اگر مثال کے طور پہ میری اولاد شاید میری قبر پہ آ جائے, لیکن میں میری والد صاحب کی قبر پہ تو جاتا ہوں, دادا پردادا کی قبر پہ تو کوئی بھی نہیں جاتا. کون آئے گا, کون ہمیں پوچھے گا. ہم تو گئے, یہاں سے گئے تو ختم ہو گئے, دنیا سے کنیکشن ہمارا ختم ہو گیا. اب وہاں کا حساب کتاب, قبر, بہت ساری چیزیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم چھوٹی سی ٹریولنگ کرتے تھے, اب تو نہیں کر رہے, تو ہم ہر چیز کی فکر کرتے تھے, اس کو چیک اور ری چیک کرتے تھے. یار 8 دن کا سفر ہے, 8 دن کا سفر ہے, کوئی چیز رہ نہ گئی ہو ہماری, تو نہ ختم ہونے والا سفر ہے. کوئی ہم نے اس کی تیاری نہیں, کوئی فکر نہیں, کچھ بھی نہیں. یوں ہی صبح و شام ہوتی ہے, عمر تمام ہوتی ہے. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے.
آخرت سے غفلت کا سبب یہی دھوکہ ہے. گھر ہے جو قبرستان میں سلا کر ایک دن پھر بے گھر کر دیتا ہے. گھر جو قبرستان میں سلا کر ایک دن بے گھر کر دیتا ہے اور موت کو گہری نیند فکر کے ساتھ انسان کو سلا دیتا ہے. یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے ایک تھوڑی سی ملفوظات ہیں. بڑے اللہ والے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا. تو وہ فرماتے ہیں، اپنے مریدوں سے فرماتے تھے کہ جو انسان تقویٰ سے تھوڑی سی زندگی تکلیف اٹھا لے اور تقویٰ کے ساتھ گزار لے. تقویٰ دیکھیے کیا چیز ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نماز جا کے پہلی صف میں پڑھ لیں. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ذکر کر لیا. تقویٰ 5 چیزوں کا نام ہے. ایک تو توحید ہو جس کے اندر غیر اللہ سے پاک ہو. غیر اللہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے. آپ یہ تو دے سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کسی سے دعا کروا لیں، میرے لیے دعا کر دیجیے گا. وہ دعا کرے گا، مانگنا اللہ سے ہے. توحید ہو بالکل اندر. ایک تو ہمارے پاس توحید ہو. دوسری ہماری عبادت ہو. جیسے عبادت کے اندر ہم 5 اعمال بتاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جماعت سے ہماری نماز ہو. کبھی 35 نمازیں 7-5-35 ایک دو نمازیں آگے پیچھے ہو جائیں بیماری کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی. کووڈ روک نہیں سکتا. یہ کووڈ کا بہانہ کر کے ہم نے نماز کے لیے مسجدوں میں ویران ہم نے کر دیا ہے. تو ہم تو آفس تو جاتے ہیں، کام تو کرتے ہیں، تمام چیزیں دنیا کی کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر کووڈ نظر آتا ہے. ایک تو جماعت سے ہماری نماز ہو، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ہو. نماز اور باقی اذکار. اس کے بعد نماز کے بعد آتا ہے عبادت. یعنی پہلا تو شرک سے پاک قلبہ ہمارا ہو، ہے نا، توحید ہمارے اندر ہو. دوسری عبادت. عبادت کے اندر 5 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہماری نماز ہماری جماعت سے نماز ہو، ہر نماز جماعت سے ہو، خصوصاً فجر اور عشاء نماز. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت ہو، تھوڑی سی ہو، زیادہ ہو. ایک رکوع ہو، ایک پاؤ پارا ہو. اس کو ریپ کر کے رکھنے کے لیے نہیں قرآن شریف، تھوڑی زیادہ اس کی تلاوت ہمارے پاس ہونی چاہیے. تیسری بات ہمارے پاس کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے. 100 دفعہ کریں، 200 دفعہ کریں، 500 دفعہ کریں. جو اپنے معمولات بنا لیں، جس کو ہم استقامت کے ساتھ ہم مینٹین کر سکتے ہیں اس کو مینٹین کریں. کوئی مشکل کام نہیں. 100 دفعہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے حشر میں اس کا چاند کی طرح چہرہ چمکے گا. جب چاند کی طرح اللہ نے چہرہ چمکانا ہوگا تو چمکانے والے اعمال زندگی کے اندر آ جائیں گے. پھر استغفار کرنا ہے. استغفار درود شریف کے. ہمارا استغفار یہ جو بھی استغفار یاد ہے درمیان میں درود ابراہیم پڑھنا ہے. 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. یہاں سے بد نظری نہیں ہونی چاہیے. جو بد نظری کرتا ہے وہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے. زانی کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہوتا. جب اللہ کا فضل ہٹتا ہے نا، اللہ عدل میں ڈال دیتا ہے. جب عدل میں ڈال دیتا ہے تو پھر انسان ادھر ادھر شیطان نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے اور عظیم ولی اللہ تھے، ان کا فرمان ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے سبب اس سے راضی ہوتے ہیں تو اسے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. جب تک کسی کے اندر یہ دیکھ لیں نا یہ 3 نعمتیں ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت دی ہو، ولایت سے بھی آگے لے گئے. کہاں سے کہاں یہ ظاہر نہیں ہوتے ولایت والے. یہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ اول تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سخاوت سخی بنا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی کوئی شخص نہیں تھا. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہ ہوتا تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے تھے. ہمارے دین یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کریں، کاروبار کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف بھی تو بنیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھی بننے کی کوشش کی. ان کی طرح انسان سخاوت کرنے کی تو کوشش کرے، کام تو آئے. ایک بات. دوسری بات اللہ اکبر سخاوت. ہاں 2 وہ خوش اخلاق ہوتا ہے. اس کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ اس قدر ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، غریب آدمی، جو ایسا بھی ہوتا ہے سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. اور سوم اس کو عاجزی اور انکساری ہو جاتی ہے. عاجزی انکساری. تو میں یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. 5 چیزیں ہو گئی. ایک تو پہلے توحید ہو گئی، دوسری عبادت ہو گئی، تیسرا اخلاق ہو گیا، چوتھا معاملات ہو گیا، تیسرا معاشرت ہو گیا. یہ 5 چیزیں مل کر تقویٰ بنتا ہے. ایک چیز سے تقویٰ نہیں بنتا. اخلاق بھی ہونا چاہیے، معاملات بھی ہونے چاہیے، معاشرت بھی ہونا چاہیے. معاملات میں 0 ہیں ہم. معاشرت میں تو آپ دیکھ لیجئے 10 میں سے 9 کیس 8 کیس آتے ہیں. گھر کے، بیوی کے، بچوں کے. ہماری بچیاں جا جاتی ہیں جو معاملات دیکھ لیجئے. 6 بچے ہو گئے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیوی سے میں دوسری شادی کر لوں، مجھے ابھی مشورہ کرنے کے لیے صاحب ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کھاؤ. تمہارے 5-6 بچے ہو گئے ہیں تو دوسری شادی کی باتیں کر دو. تمہارے بچے تمہیں بددعائیں دیں گے، تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے. صبر کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی نا، تو علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں شادی کر لوں؟
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے بہت کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، شادی کر لوں، تو حضور نے فرمایا نہیں تم شادی نہ کرو، میری فاطمہ کو بہت تکلیف ہوگی. اب وہ بچوں کے بعد اب وہ عورت جائے گی کہاں اگر اس کو آپ نے ڈائیورس دے دیا، چھوڑ دیا ہے، دوسری آپ نے شادی کر لی تو. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. اور یہ بغیر صحبت کے نہیں آتی، یہ صحبت ہوتی ہے، صحبت جیسی جس کی جیسی صحبت. ایسا نہیں ہوتا کہ آم اور نیم کا درخت بازو بازو میں ہو تو آم کے اندر وہ اس کی مٹھاس ختم ہو جائے گی، نیم کے اثرات اس کے اندر آ جائیں گے. جیسی صحبت ہوگی ویسے معاملات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.